چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی محفل میلاد یہاں پہ بھی ہو جائے، اس حوالے سے کہ جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اس لیول کی فرقہ واریت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں جتنی موٹی موٹی چیزیں ہیں 20-25 کے قریب میں انہیں مختصر ڈسکس کر لوں تاکہ ایز اے نالج آپ کے پاس وہ چیزیں جمع ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو بعض لوگوں کے لیے بڑا شاکنگ ہوگا کہ میں نے گرین پگڑی کیوں پہنی ہے۔ گرین پگڑی سے تو ہمیں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی کے اندر، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نبی الاسلام سے صرف گرین کلر کے کپڑے پہننا ثابت ہے۔ ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال کی، ایک تہبند کے طور پر اور دوسری اوپر چادر کے طور پر، کرتے کا ایکویلنٹ، یعنی جو احرام کا لباس ہے یہ نبی الاسلام کا عمومی لباس بھی ہوا کرتا تھا، تو یہ تو اصل ہے اس حوالے سے۔ باقی قرآن میں تو آپ کو پتا ہے کہ جنتیوں کا جو لباس ہے وہ گرین کلر کا ہوگا، سبز رنگ کا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی سبز رنگ پسند ہے، جس کا ثبوت جو ہے وہ یہ ساری زمین میں پھیلی ہوئی گرینری ہے درختوں کی شکل میں۔ تو چونکہ کچھ عرصہ تک یہ ایک جماعت کا لیبل رہا، برانڈ کے طور پر رہا، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اسے اوائڈ کیا جائے۔ اب چونکہ وہ اس سے دستبردار ہو چکے ہیں اس لیول تک کہ وہ اب دوبارہ گرین پگڑی نہ پہنتے ہیں نہ اس کا نام لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل ریزن ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، وہ میں آج ڈسکس نہیں کروں گا، آلریڈی میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے۔ بہرحال گرین کلر کی پگڑی نبی الاسلام سے اگرچہ ثابت نہیں کسی صحیح سند کے ساتھ، لیکن چونکہ ایز اے لباس ثابت ہے تو لباس جس رنگ کی ممانعت نہ آئی ہوئی ہو اس کلر کا لباس پہننا یا پگڑی پہن لینا یا رومال پہن لینا۔ اب لال رومال بھی تو کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا، تو ہم نے کبھی اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں وہ ہم ان کی نشانی کے طور پہ انہیں ضرور ڈسکس کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ لال رومال پہننا جو ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی الاسلام کا جو عمومی عمل ہے وہ 2 کلر کی پگڑی ہے، اس میں بھی زیادہ تر بلیک ہی ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی الاسلام جو ہے وہ جمعے کے موقع کے اوپر کالی پگڑی استعمال کیا کرتے تھے۔ کالی ذرا کمفرٹیبل بھی رہتی ہے، جلدی میلی نہیں ہوتی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جھنڈے بھی عموماً کالے رنگ کے بنائے جاتے تھے۔ سفید پگڑی بھی ثابت ہے المستدرک للحاکم کے اندر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی، کالی اتار لی ان کی، اس کی جگہ سفید باندھی، اور ایک چپے کے برابر شملہ جو ہے نا وہ چھوڑا، یہ جس طرح میں نے چھوڑا ہوا اتنا بھی کافی ہے، یہ بھی ساتھ چھوڑنا، 2 شملے چھوڑنا، یہ ہر طرح سے ثابت ہے۔ بس یہ ہے کہ شملہ جو ہے وہ جسے صدل بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ ایک سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت کے طور پر تعلیم فرمایا ہے۔ باقی جو کلرز ہیں، زرد کلر ہو گیا، ریڈ کلر ہو گیا، اور مختلف کلرز آپ کو دعوت اسلامی والوں کے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب جو ہے وہ جواز کی حد تک درست ہے، ان میں کوئی ممانعت والا مسئلہ نہیں ہے۔ ممانعت اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک فرقے کی علامت کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں، اب تو کوئی ایسی فرقے کی علامت کے طور پر نہیں ہے، اور وہ بھی ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اگر کالی پگڑی یا سفید پگڑی کسی نے نشانی کے طور پر بنا لی ہے تو ہم وہ پہننا چھوڑ دیں گے۔ جو سنتیں ہیں وہ تو ہم نے ہر حال میں اڈاپٹ کر لی، لیکن یہ گرین پگڑی کی وجہ سے ایک عام بندے کو تھوڑا سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیول تک تھنک آؤٹ آف باکس کرتا ہے کہ ایک خاص فرقے کی نشانی جو سمجھی جاتی ہے بریلوی مکتب کی، وہ اسے اڈاپٹ کرنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا، تو اس کی باقی باتیں بھی غور سے سنی جائیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو
آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں. میں نے کچھ پوائنٹس بس اشارتاً نوٹ کر لیے تھے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. سب سے ضروری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو مہینہ، سال اور دن کون سا ہے. دیکھیں عیسوی اعتبار سے جو اس وقت چل رہا ہے جسے اے ڈی بھی ہم کہتے ہیں، اینو ڈومینی، ایئر آف دا لارڈ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال. عوام میں تو مشہور ہے کہ یہ آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ ہے. یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لیٹن زبان کا یہ ورڈ ہے ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال. اب چونکہ زیادہ تر ایتھیزم کا زور ہے، بلکہ ایتھیزم بھی نہیں کہنا چاہیے، سیکولرزم، جس میں مذہب کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. تو اس کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک ورڈ اب ڈیوائز کیا ہے، سی ای، کامن ایرا، اور بی ای سی، بیفور کامن ایرا. یہ کامن ایرا بھی ہم بول دیتے ہیں اردو میں. ویسے جو شروع سے چل رہا تھا وہ اے ڈی اور بی سی تھا، بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی اینو ڈومینی، یعنی جس سال حضرت عیسیٰ پیدا ہوا. تو ہمیں یہ فخریہ طور پر اے ڈی لفظ کو یوز کرنا چاہیے، اس کا تعلق ایک پیغمبر کے ساتھ. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش کا سال ہے وہ 571 ہے، جو آج 2 اکتوبر 2022 ہے. تو یہ جو ہمارا سن عیسوی چل رہا ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش کا سال 571 اے ڈی بمطابق 22 اپریل، جو کیلکولیشن سے پتا چلتا ہے. اور آپ کی ڈیتھ کا جو ایئر ہے وہ 632 ہے، 8 جون 632 عیسوی. عرب کے اندر اس وقت سال نہیں چلتے تھے، بلکہ بڑے بڑے ایونٹس کے ذریعے سالوں کو یاد رکھا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی پیدائش جس سال ہوئی اس سال بہت بڑا ایونٹ ہوا، عام الفیل والا واقعہ، جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کیا. ابراہ کا لشکر اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا، جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آیا تھا. نبی علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے. تو عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو یاد رکھنے کے لیے کوئی بڑا ایونٹ یاد رکھتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ فلاں شخص اس سال پیدا ہوا، یا اس سے اتنے سال پہلے پیدا ہوا، یا اس سے اتنے سال بعد پیدا ہوا. جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں 2005 کا جو زلزلہ ہے وہ ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے. اس ایونٹ کے اعتبار سے لوگ بات کرتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. اب کئی ایسے بچے ہیں جن کی مائیں جب ان کا تعارف کرواتی ہیں تو کہتی ہیں سیلاب والے سال پیدا ہوا. ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایونٹ تھا جہلم کے لیے. ایون آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حوالے استعمال ہوتے ہیں. تو جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال، جس سال ابراہ کے لشکر کو، ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر تباہ و برباد کیا. اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو یادگار بنائے اس لیے تھا کہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. بہت بڑا واقعہ تھا، انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ. رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال پیدا ہوئے. اب آپ کی پیدائش کا جو دن ہے اس کے اوپر تو کنسنسس ہے کہ وہ منڈے کا دن ہے. وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے، کنٹینیوس نمبرنگ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے. ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھا. اچھا اب تاریخ کیا تھی؟ اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے
یعنی قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوا، اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے۔ اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، لہذا منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے۔ پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، اہل سنت میں جو بریلوی مکتب ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایمفسائز کرتا ہے، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند 9 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں۔ اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے، کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے۔ جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا، تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لیمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی۔ ہاں، جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے۔ تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں، یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے، اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہے وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں۔ پولیٹیکل ٹاپکس بھی، اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس، ان کو تو ڈسکس کریں، اور نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کریں، تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے۔ اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ایسے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے، اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں،
اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے. ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں. آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ. ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر عین رکھے, پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ. تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں. تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی, جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی, جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے, وہ دنیا میں موجود ہے. اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی. ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے, یہ 232 ہجری کے اندر. ابن ہشام, سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے, وہ اسی کی تلخیص کی گئی. اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہے. ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی, لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا, علم دین بھی فارغ ہوگا. کہ ہمارے بچوں کو تو پتا ہے کہ دلائل النبوہ, اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی, اور سیرت ابن ہشام تو بہت ہی پرانی تھی, اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی. تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے, تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے. ہاں اسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتنے ہی آؤ, یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت ہوتے آ جاؤ, چھڑو انہوں نے. لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی. ہاں, if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری, if there is no المحند المفند there is no دیوبندیت. ہاں انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی, اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈوبڑ گیا. ہاں اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ انہیں پتا ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتاباں فارغ تھے بابے بھی فارغ. حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے, انہیں کتاباں دی روشنی سے فارغ ہو گئے. یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں, اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتاب کلکی پرانا سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس میں بھی جو آخری کلکی آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو پیدا ہوں گے. اور ربیع الاول, ربیع جو ہے وہ بہار کو ہی کہا جاتا ہے, اس کا دوسرا عشرہ اور اس کی دوسری تاریخ 12 ربیع الاول بنتی ہے. اب نبی الاسلام کی وفات کا دن دیوبند اور اہل حدیث نے تو جھوٹ مشہور کر دیا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے, بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے. اس پہ بھی رہتے تو چلے کوئی بات ہضم ہو جاتی, لیکن وہ پھر اس میں اس سے بھی آگے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو غم کا دن تھا اور بریلوی اس دن خوشی منا رہے ہیں. اچھا ادھر تو یہ بات کرتے ہیں, جب ہم 10 محرم کے اوپر اہل البیت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں نہیں سوگ تو 3 دن ہوتا ہے, غم منانے کی ضرورت ہی نہیں. کسی ایک جگہ دیکھ لو وہ یار, تو ایک طرف آپ کہتے ہیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے, دوسری جگہ آپ کہتے ہیں یہ تو غم کا دن ہے. اور وہ عجیب سا ایک بڑا دردناک سا میسج بھی وہ فلوٹ کرواتے ہیں جی کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی صحابہ کرام پہ, اور یہ دیکھو یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے, کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں. کس حدیث کی کتاب میں, کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا. اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے. بڑا سمپل سا فارمولہ ہے. میں نے اپنے زمانے بریلویت میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا, وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ
ریسرچ پیپر نمبر 12 کے نام سے اپلوڈڈ ہے. وہ اس لیے اپلوڈڈ ہے کہ وہ اس وقت بھی درست لکھا ہوا تھا. اس کا یہ والا حصہ آج تک ویلڈ ہے. نہ اس وقت کوئی وہابی جواب دے سکا اہل حدیث یا دیوبندی، نہ آج کوئی دے سکا. سمپل فارمولا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ منڈے والے دن ہوئی. وہ جو پورا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم شوق دیدار میں قریب تھا کہ نماز توڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوتے. کئی دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی نماز مکمل کرو، اور آپ واپس چلے گئے. اور اس حدیث کے اینڈ پہ الفاظ ہے کہ وہ منڈے کا دن تھا اور اسی دن پھر آپ چاشت کے وقت دنیا سے تشریف لے گئے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام منڈے والے دن فوت ہوئے. ربیع الاول کے اوپر بھی اجماع ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کسی ایسے دن فوت ہوئے ہیں. اس تاریخ کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ دن منڈے کا تھا. یہ ایک کانسٹینٹ آپ کو مل گیا. اب میں میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کروں گا. دوسرا کانسٹینٹ جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم میں کہ سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آگے کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اسلام کے مکمل ہونے کی، دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری تھی. آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو وہ یہودی کہنے لگا یہ تو آپ کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. وہ یوم عرفہ ہی کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، یعنی 9 ذو الحجہ جمعے کا دن تھا. نبی علیہ السلام اپنے پہلے اور آخری حج میں تھے 10 ہجری کے اندر. تو بیسیکلی حضرت عمر نے اسے یہ جواب دیا کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا عید کا دن، تو وہ جمعے کا ہی دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا. یعنی اس دن اللہ نے ہمیں پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھی. اور یہ جو میں فارم بیان کر رہا ہوں نا، یہ سیم الفاظ ابن عباس سے ثابت ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی. 2 عیدوں کا لفظ ہے، ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ. اچھا، اس سے پتا چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں. سرکار 52 عیدیں تو یہ ہو گئی، 52 جمعے تو سال میں آتے ہیں، اور یوم عرفہ 53. تو لغت میں اگر کوئی عید کے لیے یعنی عید میلاد النبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اصطلاحاً وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں. تو نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہی پڑھتے ہیں. اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ کئی لوگوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ اعتراض کر رہے ہیں اچھا یہ عید کا دن ہے تو آپ لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم جو ہے وہ عید کا دن تھا یہودیوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو وہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی رکھا کرو. تو عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ عید وہ والی عید ہو. ہوں تم منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ. اس لیے چھوڑ دو یہ نا، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ٹیکل. ہاں، آپ اگر اپنے فرقے میں پوری زندگی رہے ہیں اور آپ کو دوسرے کے دلائل کا نہیں پتا، تو جس طرح سنیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل البیت پہ کیا افطار ٹوٹی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ شیعہ پاگل ہیں جو یہ ماتم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے کہ یار یہ سانو ہی پیٹ رہے جے، ساڈے بڑے نہیں پیٹتے پے جے تے صحیح پیٹتے پے جے. جب تک آپ کو نہیں پتا تو ظاہر آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ پرابلم کیا کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی ان ایشوز کو اتنا آسان نہیں ہے. بال واپس آ جائے تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا.
9 ذوالحجہ. تو دیکھیں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن، اس کے بعد ذوالحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر صفر، اور پھر ربیع الاول. تو بیسیکلی تو 3 ہی مہینے انوالو ہوئے. یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں. یہ جو 3 مہینے ہیں نا جن کے چاند دیکھے گئے، وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، صفر اور ربیع الاول. یہ تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، تینوں 29 کی رکھ لیں. حالانکہ 3 کٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے. 2 29 1 30 1 29 2 30 کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں کہ 9 ذوالحجہ کو جمعہ تھا، 10 ذوالحجہ کو ہفتہ ہوا. یوں کرتے کرتے آپ ربیع الاول تک جب پہنچیں گے نا، اور چاروں جو پاسبل آپ کی بنتی ہیں کیلکولیشنز کہہ لیں یا ایٹریشنز پرفارم جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کسی کیلکولیشن میں بھی حیران کن بات ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی، یا وہ جمعے والے دن بن رہی ہوگی، یا وہ ہفتے والے دن بن رہی ہوگی، یا اتوار کو بن رہی ہوگی، منڈے کو نہیں بن رہی. جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 تو نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے. یہ ریسرچ پیپر میں نے 2001 میں لکھا تھا، آج سے 21 سال پہلے. لکھ کے سارے وہابیوں کو بھیجا، چاہے وہ اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، کہ اس کا جواب دو. بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے، ایک ہفتہ مانگا، لیکن آج 21 سال گزر چکے ہیں، جواب نہیں آیا. شیخ زبیر لذیذ صاحب سے میری 2008 میں بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے پاس بھی آیا تھا. تو میں نے کہا آپ ہی جواب لکھ دیتے. کہتے جواب کیا لکھتے، صحیح لکھا ہوا تھا، لیکن خاموشی اختیار کر لی. ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر صحیح لکھا تھا تو کہتے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے جو اپنی کتاب فضائل درود و اسلام جو ترجمہ کیا انہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی کا، قاضی اسماعیل کی کتاب کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے نبی الاسلام کی نا مختصر سی سیرت 2 صفحات کے اوپر لکھی ہے. اس پہ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام 11 ہجری میں منڈے کے دن ربیع الاول میں فوت ہوئے. 12 تاریخ نہیں لکھی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی. اب آ جائے جو لوگ مروجہ طریقے سے اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا متاع جوڑ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وہ احسان کیا جسے قرآن میں احسان کے طور پر بیان کیا ہے. لہٰذا احسان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ. تو اس لیے ہم میلاد اس طریقے سے مناتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی احسان نہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس طریقے پر مناؤ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. صحیح مسلم میں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے جشن قرآن اور جشن میلاد منڈے کا روزہ رکھ کر منایا. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ سورہ یونس کی جو آیات ہے نا، یہ اسپیسیفکلی نزول قرآن کے بارے میں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اے لوگو
بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح و نصیحت والی کتاب نازل ہو گئی جو دلوں کو لگے ہوئے روگ کا علاج ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. پھر ساتھ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں تھا. اب آپ اس کو جوڑ لیں صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور اپنی پیدائش کی خوشی کو جمع کیا اور فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن اور جشن میلاد یہ اکٹھے نبی علیہ السلام نے منائے. مجھے بتائیں جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے جس خوشی کا اظہار اپنی پیدائش کے ساتھ کیا وہ قرآن کی خوشی تھی. اور ہمارے علماء ہماری پبلک کو یہ بتاتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹلی پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کون سا جشن قرآن ہے کہ آپ قرآن کی آیات اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نماز کے بعد آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیں، خواہ بندے کہہ کر ٹھہرائیں خواہ کسی بھی طریقے سے، وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں. تو جشن قرآن پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ اس توحید کے اوپر چلیں، اور جشن رسول یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کر چلیں. یہ ہے کام کرنے کا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ربیع الاول کے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے اسے ایک دفعہ ضرور کور کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بینگ امتی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے میلاد کے حوالے سے، کہ نبی علیہ السلام کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، اس میں سے ہم نے رزلٹ کیا نکالنا ہے اور کون سے اہل ایمان ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. یہ 157 نمبر آیت ہے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ کون سے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں نبی امی کی. نبی امی ام القرا یعنی مکے کے رہنے والے، اور امی ان معنوں میں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے، ہمارے نبی کا شاعر ہونا خامی ہوگی. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق. تو نبی علیہ السلام کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے یا کتاب میں کچھ پڑھ سکتے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا امی ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس موجود کتاب توراہ میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف جو کہ حکم دیتے ہیں انہیں نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت پہنچاتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے تھے نا توہمات کے وہ ان سے ہٹاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے نا، سپرسٹیشنس اور خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب میں چل رہی تھی، وہ یہ نبی ان کی گردنوں سے توق اتارتا ہے، یہ غلامی کے توق سے ان کو آزاد کرتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کرے،
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے پھر فلاح پانے والے. یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں. ظاہر نبی علیہ السلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب. یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی علیہ السلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چل جائیں. اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا. اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا. 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر. وہ آپ کو پتا ہے ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دیا. اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتا چل چکی ہیں. تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی. ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. یعنی 8 سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا. اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر. جو کام 8 سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے. جو چیز شروع 600 سال بعد اور پھر 1588 عیسوی کے اندر 8 سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے. یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا. سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینے میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے. خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے. یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے. اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں، ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں، باقی پوری مجلس کریں. خیر وہ آپ یہ بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں. اور اس وقت انہوں نے جواب ان کو یہ دیا تھا. اور فیصلہ ہفت مسئلہ جو امداد اللہ مہاجر مکی نے وہ 7 مسائل جو لکھے، اس میں میلاد والا بھی ہے، وہ تو خود منایا کرتے تھے. بعد میں خیر چونکہ تھوڑا ہارڈ لائنر ہو گئے دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ رہ کے، اور پھر یہ انہوں نے رائے جدا کر لی، ورنہ پرانے بزرگ یہ سارے کام کرتے رہے. کیونکہ ظاہر سلطنت عثمانیہ ہی کی تو اولاد ہیں یہ سارے حنفی، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، تو ظاہر حکومتی لیول پہ انہی کے بزرگ تھے. اس وقت سعودی حکومت سے پہلے حرمین بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا، تو وہاں پہ یہ سارے کام ہوتے تھے. اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ثواب کا. بلککہ آج بھی مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں کتنے عربی ہیں جو لائٹنگ بھی کرواتے ہیں اور بڑے لیول پہ محفل میلاد کرواتے ہیں. وہ چونکہ وہاں کے شہری ہیں، ان کو اس طرح سعودی حکومت کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتی، تو وہ سارے پروگرام اس طریقے سے بھی چلتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا، اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ نے اسے گود لیا. اور آج یہ حال ہے کہ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ. ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ. اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے
اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی، تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں، ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا، اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد بن کے ٹوٹی۔ سنیوں نے تو مسلمانوں پہ یہ ظلم کیا کہ مروجہ طریقہ یہ شروع کیا، شیعہ نے یہ ظلم کیا کہ ایک فاطمی بادشاہ تھا شیعہ کا، سلطان قلاوون، اس نے ایک منت مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں قبر رسول پہ جا کے گنبد رکھ دوں گا۔ 678 ہجری میں میلاد شروع ہوا، 604 ہجری میں سنیوں کے زیر قیادت، اور 678 ہجری میں یعنی یہ 7ویں صدی ہجری بنتی ہے، 6 پوری ہو کے تو 7ویں، اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنوایا اور اسے لا کے قبر رسول کے اوپر رکھ دیا۔ اس وقت اس کا کلر سفید تھا، گرین کلر تو بہت بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس کو کیا، پہلے سفید گنبد تھا۔ اور جس نے اسے یہ مشورہ دیا وہ بعد میں معزول ہو گیا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو سزا ملی ہے اس عمل کی، لیکن بعد میں آج یہ حالت ہے کہ سعودی حکومت کی بھی جرت نہیں ہے گنبد خضرا کو ہٹا دے، حالانکہ جب انہوں نے اس وقت مزارات ختم کیے تھے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے تھے۔ بھئی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی اصل میں قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ جب مسلم شریف میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا فزیکلی بیٹھنا ہو، اس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر کوئی اس طرح کی عمارت کھڑی کرتا؟ رہ گیا حجر عائشہ میں نبی الاسلام کا دفن ہونا، تو وہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر آپ کی چارپائی کے نیچے کھودو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس زمین میں موت دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر محبوب ہو، لہٰذا جس جگہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس چارپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر حجرہ عائشہ بنایا گیا تھا، وہ پہلے سے موجود تھا، کوئی گنبد نہیں تھا، حجرے کے اندر دفن ہوئے۔ یہ گنبد 678 ہجری میں رکھا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے ٹیکنالوجی نہ ہو شاید اس لیے نہیں رکھا، نہیں سرکار، 80 ہجری کے اندر جب ہزاروں صحابہ زندہ تھے، عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم آف دا راک بنوایا، جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، قبۃ الصخرہ اسے کہتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈوم ہے، گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے، وہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں، سیدنا عمر کے زمانے میں جب رومن امپائر آج کا اربوں ڈالر جزیہ دے رہی تھی مسلمانوں کو، تو حضرت عمر تو سونے کا گنبد بنا کے رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی موجود تھی۔ آیا صوفیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا ہے، جو یہ استنبول میں، اس کا ذرا گنبد دیکھیں، گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد اس میں سے نکلتے ہیں، تو ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ اس طریقے سے عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ اب وہ گنبد بنا بعد میں ہے، اور آج اس لیول پہ جو بندہ اس کے بارے میں بولے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اور اس گنبد کے بارے میں وہ لوگ بھی بات نہیں کر سکتے جو مزارات کے خلاف بولتے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں ہے۔ وہ زیادہ کہتے ہیں نہیں یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہ کہہ کے لوگوں کو خاموش کرواتے ہیں۔ بھئی آپ کی خصوصیت کیسے ہو گئی؟ جو چیز صحابہ تابعین تبع تابعین نے کی نہیں، 7ویں صدی ہجری میں ہوئی، وہ خصوصیت کہاں سے؟ اسی وجہ سے جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، شیخ ناصر الدین البانی، ویسے تو البانیہ کے تھے، یہاں پہ بعد میں شفٹ ہوئے، وہ آخری وقت تک ان کی سعودی حکومت سے یہی جھگڑا تھا کہ گنبد ہٹاؤ یہاں سے۔ ان کو خود نکلنا پڑ گیا سعودیہ کی سرزمین سے، حرمین سے، اس کی پاداش میں۔ اور یہاں پہ وہ جناب ہمارے وہ بھولے بالے تارج عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ جی یہ گنبد خضرا جو ہے علماء دیوبند نے بچایا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ
یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے، انہوں نے خط لکھا. وہ کس کے کہنے میں میرے بھائی؟ وہ خود ادھر کے علماء نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک ریونج کھڑا ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کی باؤنڈری میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر لیتا، لیکن نبی الاسلام نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، وہ آج تک باہر. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے اندر کیا، پھر جہاز نے توڑ کے باہر کر دیا، وہ ایک سلسلہ ہوا. لیکن اوورآل نبی الاسلام نے بھی فتنے کے ڈر کی وجہ سے ایک معاملے کو نہیں کیا. تو علماء عرب نے اس حدیث کی پلی لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، اور پھر اب جب گنبد اتاریں گے تو پھر نبی الاسلام کی اس حوالے سے بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے قبر کی، کہ قرآن میں واضح حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. اور جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے، ان کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں یہ، حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور حضور سے ان کی آواز بلند ہوگی. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے جانے میں اپنی آواز بلند کر دی، اور وہ ابوبکر عمر تھے. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کہتے تھے مجھے آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، اتنا ڈر. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ ساری آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہیں. اب تو خیر انہوں نے بڑا چوڑا کر دیا. ایک انہوں نے ختم نبوت والی آیت لکھ دی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سینٹر میں انہوں نے وہ لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور پھر اس طرف انہوں نے لکھی ہے وہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ تینوں آیات انہوں نے پہلے بھی لکھی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں، لیکن اب انہوں نے ذرا چوڑا کر کے وہ ساری وہ جو روزہ شریف دوبارہ سے بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ آیات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے بھی اس وقت علماء عرب نے کہا کہ اگر اب اس طریقے سے ٹھوکا ٹھاکی شروع ہو جائے گی تو پھر، حالانکہ اس کا کوئی سولوشن نکالا جا سکتا تھا. بہر اب وہ چونکہ ہے تو وہ اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں، ہر سال پینٹ ہوتا ہے. گرین کلر تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی گرین اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ میں زیادہ عرصہ نہیں نکالتے، اڑ جاتے ہیں. تو ریگولر بیس کے اوپر اس کے اوپر پینٹ بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. وہ پینٹ جب پھر اترتا ہے وہ تبرکن پاکستان آتا ہے. میرے پاس بھی کچھ پڑا ہوا ہے، مجھے بھی کسی نے گفٹ دیا تھا، وہ ہمارے جیلم کے ایک پینٹر تھے جو پینٹ کرتے تھے گنبد خضرا کو، تو انہوں نے مجھے اتنا سا لا کے دیا تھا. تو وہ پھر ایک سلسلہ چل نکلا ہوا ہے اس کی وجہ سے، لیکن بنیاد وہی بنی ہوئی ہے. اب دنیا میں جتنے مزار ہیں نا وہ پلی ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس وقت تھوڑی سی جرت دکھاتی سعودی حکومت، جہاں پہ اتنے بڑے بڑے مزارات بقیہ غرقت میں تھے وہ انہوں نے ختم کیے. گنبد خضرا کو بھی اس وقت، اب بہرحال مجھے بھی لگتا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے جو اسے جائز سمجھتے ہیں. حکومتی لیول کے اوپر بھی اب حالات و واقعات بہت مشکل ہیں ان کے لیے ایسا کرنا. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک میلاد کا تحفہ سنیوں نے مسلط کیا اس امت کے اوپر، اور یہ گنبد خضرا کا تحفہ شیعہ نے مسلط کیا، جو آج تک اس کا بوجھ یہ امت اٹھائی پھر رہی ہے اس حوالے سے کہ جو اس کے بارے میں کوئی جائز بات بھی کرتا ہے الٹا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. پھر اکثر لوگ آپ کو یہ بھی کہتے سنائی دیں گے جی دیکھیں جی اقبال ڈے مناتے ہیں، جناح ڈے مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی الاسلام کی برتھ ڈے نہ منائیں. ہم کہتے ہیں ضرور مناتے ہیں اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو. چونکہ نبی الاسلام ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے بارے میں آپ نے جو بھی عقیدہ کلیم کرنا ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کرنا ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا دین اور آخرت جڑی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منسوخ کرنی ہوگی تو نبی الاسلام کی اجازت کے بغیر، آپ کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر یہ پاسبل نہیں. اور وہ تعلیمات وہی ہیں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. اچھا بعض لوگ پھر وہ پلی لیتے ہیں، دیکھیں جی جدید دور ہے اس میں یہ طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ہم دیکھیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون پہ پلے کارڈ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مسجد میں قالین، اے سی، پنکھے، لائٹنگ، تو ہم میلاد کی لائٹنگ نہیں کر سکتے.
اللہ کے بندو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دین کی اصل کو سپورٹ کرنے والی ہیں، اور اس کی اصل صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب کچھ غریب لوگ مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آئے، آپ نے صحابہ کو ترغیب دلائی، مسجد نبوی میں خطبہ دیا، تو ایک انصاری اٹھا اور گھر سے اتنا بڑا بورا لے آیا سامان کا، لا کے مسجد نبوی کے سین میں رکھا۔ اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ اس نے اتنی ہمت دکھائی ہے، حالانکہ اتنا امیر آدمی نہیں تھا وہ۔ تو باقی لوگ بھی اپنے گھروں میں گئے اور پورا مسجد نبوی میں ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ نبی الاسلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی جس نے اس انصاری نے کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ سنتن حسنتن کے الفاظ ہیں، ہاں بدعتن حسنتن نہیں ہے۔ اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، سنتن سیئاتن، جتنے لوگ اس پر چلیں گے تمام کا اکٹھا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو دین اصلی جگہ موجود ہو، اس کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، مثلا منڈے کا آپ کسی کا روزہ رکھوا دیتے ہیں، کھلوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ہوائی جہاز میں حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن حج کے ارکان تو وہی ہیں، وہی ارکان ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کتابی شکل میں لانا یہ خلفائے راشدین نے تو نہیں کیا، ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے جو انہوں نے جاری کیا، لیکن احادیث اصلی وہی ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں۔ قرآن کو پرنٹ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر، دین اصلی جگہ ہے۔ الیکٹرانک کاؤنٹر یوز کرنا تسبیحات کے لیے، پڑھ رہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ، یا غوث تو نہیں پڑھنا نا، ہاں۔ اسی طریقے سے کیمرے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنا یا مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کو سپورٹیو ہے، دین کے طور پر نہیں، دین کو سپورٹیو، گرچہ ان کا ثواب ہے لیکن اصلی دین اپنی جگہ ہے۔ لیکن دین میں جب کوئی چیز داخل کریں گے تو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہو جائے گی۔ فجر کے کوئی 2 کی بجائے 4 فرض پڑے، مردود۔ باقی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، آپ نماز بھی فالتو پڑھ دیں، چلیں کام میں تو سمجھ آتی ہے کہ کمی رہ گی، فالتو کیوں نہیں قبول؟ نبی الاسلام کے طریقے سے جی منع کی طرح، جی منع ہے، جی مسلم شریف میں حدیث ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ کچھ الفاظ سنن نسائی میں، میں سٹرکچر مسلم شریف میں سے آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے جاری کر، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام یہ گمراہیاں اور بدعات جہنم میں لے جانے والے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو منع ہی ہے نا، ایک جملے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ایک جملہ بولتا ہوں سب کچھ کہا۔ جی رفع دین کا حکم کدھر ہے؟ جی بخاری میں، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، مالک بن حویرث والی، بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آئے تھے وہ 20 نوجوان، جب واپس جانے لگے تو نبی الاسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور مالک بن حویرث ہی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، شروع کرتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اٹھاتے۔ بخاری میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کانوں تک اٹھاتے ہیں، کانوں تک بھی ثابت ہے اور کندھوں تک۔ تو مالک بن حویرث نبی الاسلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک جملے میں اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو عمل نبی الاسلام نے کیا ہے وہ عمل جب وہ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں شامل ہے۔ حکم کدھر ہے؟ حکم موجود ہے بخاری کے اندر، بلکہ جلسہ استراحت بھی روایت کیا ہے مالک بن حویرث نے بخاری میں کہ وہ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے قیام کے لیے جب تک کہ وہ بیٹھ نہ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بخاری میں نبی الاسلام نے تیزی سے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سکون سے نماز ادا کرو، تکبیر کہو، پھر قرات کرو، پھر رکوع میں، پھر جب پہلا سجدہ کرو تو بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں جلسہ استراحت کا حکم ہے، 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔
تو یہ جوامع کلمات ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا طریقہ اس کے علاوہ گمراہی ہے، منع. پھر اگلا پتہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ثابت نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن گناہ کا کام تو نہیں ہے نا، اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو. جنازے کی اذان کہاں پہ منع ہے؟ جی وہ ثابت نہیں، یہ تو دلیل نہیں آپ نے لینی. آپ کہتے تھے منع کہاں ہے؟ جی منع تو نہیں. عید کی اذان کوئی منع نہیں، صرف حدیثوں میں یہ آئے کہ دیتے نہیں تھے، منع تو کہیں نہیں کی. اور بخاری مسلم حدیث ہے اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو عید والے دن تو 2 اذانیں ہونی چاہیے. جو لوگ سال بعد مسجد میں آتے ہیں شیطان کو بھگایا جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں دی. اس کی وجہ سے اقامت بھی نہیں ہوتی. نماز دن کی ہے اور جہرن ہوتی ہے، حالانکہ دن کی نمازیں سری ہیں، ظہر و عصر. صرف جمعہ جہرن ہے اور عید کی نماز جہرن ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمایا. منع نہ جنازے کی اذان ہے نہ عید. پھر وہاں کہیں گے نہیں ثابت نہیں. بس آپ کو جواب مل گیا کہ آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں. اس کو آپ گستاخی کی کیٹیگری میں لے جا کر اور ایک جذباتی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا یہ بالکل غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو رسول اللہ سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس لیے ہم پھر نہ چرچا کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں، روڈیں بلاک کرتے ہیں تاکہ مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکے، بچے سکولوں اور کالجز تک نہ پہنچ سکے. ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ ذرا پنڈی چلے جائیں، پورا ربیع الاول کا مہینہ انہوں نے جلوس نکالنے ہوتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی سڑک ایک بلاک کی ہوئی ہوتی ہے. بھائی چاہے 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے 10 محرم کا جلوس ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو، یہ سب کے سب کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے چاہیے. روڈز کو بلاک کرنا، رسول اللہ آج دنیا میں تشریف لے آئے بفرض محال، تو آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے یہ سارے اعمال کر رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط دلیل لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، وہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کیا، تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے اس انگلی سے رطوبت پلائی جاتی ہے. یہ بے سند روایت ہے، چلیں اسے آپ ٹھیک بھی مان لیں، ایک خواب بیان ہوا. اس میں سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ اس روایت کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام ہر سال 12 ربیع الاول پہ لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا خلفائے راشدین لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا یہ جو کہتے ہیں وہ لنگر پکا کے ایک دفعہ حضور نے تقسیم کیا. سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں. حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا، میلاد نہیں منایا تھا، ورنہ تو ہر سال منا رہے ہوتے. اس طرح چیزیں لیتے ہیں، وہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کے ساتھ چیزیں جوڑ لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو بنو نجار جو آپ کے ننہال سے تھے، ان کی بچیوں نے مدینے کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے. بالکل لگائے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام سامنے تشریف لائے تھے ہجرت کی خوشی میں، آپ کو ویلکم کیا تھا. آج بھی رسول اللہ سامنے تشریف لائے، ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے آپ کو ریسیو کریں گے. اس میں میلاد تو ثابت کہیں نہیں ہوتا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال جب ہجرت کی ڈیٹ آتی تھی تو بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر طلع البدر علینا اور یہ سارا کچھ پڑھتی تھی. وہ ایک ایونٹ تھا، اس ایونٹ کو اس وقت سیلیبریٹ کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لائٹنگ کا ثبوت تو اس حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے اور مشکات میں موجود ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس سے لائٹنگ ثابت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین، جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. یہ ایک بشارت تھی
اس سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے، اہل البیت نے یا خلفائے راشدین نے کبھی رزلٹ نہیں نکالا کہ وہ 12 ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ کروانا شروع کر دیں. حالانکہ اس وقت بھی دیے مسجدوں میں جلتے تھے، لیکن کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکالا گیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ 3 جھنڈے دیے گئے تھے، ایک نبی علیہ السلام کے گھر پر، ایک خانہ کعبے کی چھت کے اوپر. عبدالحق محدث دہلوی یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں وہ تحفہ ہے کہ جتنی آپ کو یہ بڑی بڑی خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس بندے کی وجہ سے. 1052 ہجری میں فوت ہوئے. جب تک زندہ تھے ان کا اور شیخ احمد سرندی کا آپس میں نا وہ والا ویر تھا جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں، میں جملہ نہیں بولنا چاہتا. وہ انہیں گمراہ سمجھتے تھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اختلاف میں. وہ شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الفسانی کہتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، وہ تو ہم نے آگے بتایا کہ اس نے کیا کیا کام ڈالا ہے. شیخ احمد سرندی 1034 ہجری میں فوت ہوئے، 1034 میں، اور یہ فوت ہوئے 1052 میں، ایک ہی زمانے میں. اور ایک دوسرے کے انتظار ہے، وہ اپنی اپنی امپائر چل رہی، وہ نقشبندیہ سلسلہ سے تھے، یہ قادری سلسلے سے تھے. بہرحال خیر یہ معاملات چلتے رہے. یہ اس نے اس طرح کی ساری اوٹ پٹانگ باتیں جمع کی ہیں اور وہی پھر دیوبند اور بریلویوں کے اندر آئیں اور وہ آگے معاملات چل پڑے. یہ کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کوشش کی، وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا تھا. آپ وہ حدیث پڑھیں اور اس کے بعد ان کی عقل کا ماتم کریں کہ اس حدیث کے اندر میلاد کا کہاں پہ ذکر ہے. وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اور تابعین، اور وہ آپس میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، نبی الاسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم گمراہی کی زندگی مر جاتے. معاویہ نے آ کے ان سے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم یہی کام کر رہے ہیں. سب نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی تم سے، بلکہ اس لیے قسم اٹھوائی ہے کہ ایک دفعہ ہم بھی رسول اللہ کی مسجد میں اسی طرح بیٹھے تھے اور حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے بھی ہم سے آ کے اسی طریقے سے پوچھا اور پھر قسم اٹھوائی اور پھر بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساتھیوں کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا یہ زمین میں دنگا و فساد کریں گے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کے اوپر لبیک کہا. اس حدیث میں میلاد کا ذکر کہیں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام وہ تو سرکار پھر روزانہ ہم رسول اللہ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے اس کو تو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن کوئی محفل میلاد نہیں تھی. وہ تو جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، جب بھی اللہ رسول کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں نے آج سے کئی سال پہلے حضرت معاویہ کے فضائل میں بھی بیان کی تھی کہ اس سے ان کی صحابیت ثابت ہوتی ہے. پھر ان کے پاس ایک اور بڑا حربہ جس سے وہ دیوبند اور اہل حدیث کو قابو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے ابے نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں، کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے چونکہ نیت اچھی ہے لہذا ثواب ملے گا. میں جب نیا نیا اہل حدیث کی طرف گیا نا تو بس یہ چند ایک باتیں تھی جن کی وجہ سے مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ فرقہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی چمڑی اٹھے گی. تو مجھے آج بھی یاد ہے میں وہ اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھا ہوا، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 14 سال پہلے. اس وقت ہمارا یہ عربی والا فتنہ بس جیلم شہر تک ہی تھا. میرے پاس کچھ بریلوی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کے ابن تیمیہ لکھے. میں نے کہا میرا کون سا ابن تیمیہ بھائی، ہمارا تو امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ باطل تعویلات کرے گا اور اس طرح کرے گا. میں نے کہا یار غلط لکھا اس نے. بدعت اگر کسی چیز کو آپ کہہ دیں اس کے بعد آپ اس کی حسن نیت پہ ثواب کی بشارت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ ان کا ذاتی فتویٰ ہے، ہم اسے بالکل نہیں ایکسپٹ کرتے. اب دارالسلام نے جب وہ کتاب چھاپی ہے نا تو اس کے فٹ نوٹ پہ یہ تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ابن تیمیہ کو غلط کہیں، نیچے انہوں نے لکھ دیا البتہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ بدعت ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. اس کی بجائے لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ابو داؤد، ترمذی
اور اس سے بھی بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو ہمارے جو بزرگان دین نے جو کچھ لکھا ہے یہ احادیث کی روشنی میں بالکل غلط لکھا ہے, ہم اس فتوے کو آن نہیں کرتے. لیکن یہ فل نوٹ نہیں لگایا ہوا, انہوں نے لکھا کہ جب پتہ چل جائے تو پھر اس کو وہ, میرے بھائی دنیا میں جتنی بھی بدعتیں ہیں نا وہ ثواب کی نیت سے ہوتی ہیں. یہ محرم کے جلوس جو نکل رہے ہیں اس میں جھولے, پنجے, گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا, یہ وہ اپنے لیے آخرت کی سعادت سمجھ رہے ہیں, تو ثواب تو پھر ان کو بھی ملے گا اگر یہ فتویٰ ہو. جب یہ ساری باتوں کے آپ علمی جواب دے دینا تو پھر ایک جذباتی اعتراض ہے جس کا جواب صرف یہاں سے آپ کو ملے گا. وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دے ساری باتیں, 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے, اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے, لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں, بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ تو سارے کام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا. ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھی اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے, اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا. اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس سے کوئی بغض رکھتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. تو سرکار او بھی ثابت نہیں آئے انہوں داڑھ تھلے. ہاں یہ داڑھ سے کہتے ہیں. کئی لوگ مجھے داڑھ کی ہوتی ہے, یہ جناب جو آخر میں جو داڑھ ہے نا, ہاں یہ داڑھ کا لفظ نبی الاسلام نے بھی یوز کیا ہے. ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنی داڑھوں سے اسے پکڑ لینا. ہم نے سنت بھی داڑھوں سے پکڑی ہے اور ان کے بابوں کو بھی داڑھوں کے نیچے لے کے, وہ کسی اور نیت میں پکڑی ہے, کسی اور نیت میں. الحمدللہ. تو یہ آخری ان کے پاس حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر آپ اسی ڈاکٹرن میں جب ان کو جواب دینا, پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے اوپر گستاخی اہل بیت کا فتویٰ لگانا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگانا ان باتوں کے اوپر جو دین میں موجود نہیں, جہاں پہ ہو آپ بالکل فتویٰ لگائیں. اگر ہم کوئی مس بیہیو کرتے ہیں, کوئی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, ان کی شان کو کم کرتا ہے, لگائیں فتویٰ. کوئی نبی الاسلام کی گستاخی کرتا ہے آپ ضرور فتویٰ لگائیں. لیکن وہ کام جن کاموں کو شروعی بعد میں کیا حکومتی لیول پہ آپ کے بادشاہوں نے, ان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے اوپر فتوے لگائیں, تو اپنی اداؤں پر غور کریں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.